کچھ ماہرین تھے جو اپنی اس دور کی آلات سے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بابا جی ایک دن انہوں نے ہل جویا تھا اپنے بیل سے ہل، اور دوسرے دن ان ہلوں کو بیج ڈال کے پانی لگا رہے تھے۔ انہوں نے ہل والے دن ان سے کہا دیکھو بات سنو، تم لگتا ہے فلاں سمت کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے دیہاتی اس بندے کو دیکھا جو کوئی بوڑھا بھی نہیں ہے، ہاں ہم وہی سمت تلاش کر رہے ہیں۔ کہا وہ سمت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک شاخ کو توڑا، اس کو 2 حصے کیا، ایک کو ادھر رکھا ایک کو ادھر رکھا، اس کے درمیان سے ایسے ہاتھ مارا، وہ سمت سیدھی کی سیدھی وہاں جا کے پہنچی۔ کہا یہی تلاش کر رہے ہیں؟ کہا ہمیں تو زندگی گزر گئی ہے تلاش کرتے کرتے۔ اچھا، اس کے بعد وہ صاحب پھر، جن کو وہ بابا جی کہتے تھے جبکہ وہ جوان تھے، وہ بابا جی پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے جا کے اپنے افسر سے کہا، انگریز افسر سے، ایک بابا جی ایسے ہیں، جوان سے ہیں، انہوں نے ہماری منزل آسان کر دی اور یہ کیا۔ اس کو بلاؤ، لگتا ہے کہ اس کے پاس خفیہ علوم ہے، اس کو بلاؤ۔ اس کے پاس دوسرے دن اس کو بلانے بھیجا تو اس نے کہا جس کو ضرورت ہے یہاں آئے، میں نے لنگر چلانا ہے، درویش میرے پاس آتے ہیں، میں نے کل بیج بویا ہے، ہل چلایا ہے، آج اس کو پانی دے رہا ہوں، بیل جتے ہوئے ہیں، میں جاؤں گا تو میرا سارا بیج زمین کھا جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس نے جا کے انہوں نے اپنے افسر سے کہا کہ وہ تو ایسے کہتے ہیں۔ اس نے پولیس کا دستہ بھیجا اس دور کا، کہا کہ اسے گرفتار کر کے لے آؤ۔ جب انہوں نے دیکھا اب یہ پانی لگایا ہوا انہوں نے دیکھا کہ وہ گئے تو ان کے علوم نے بتایا کہ اب یہ ہونے والا ہے، یہ مطمئن ہے۔ تو دیکھا کہ دور سے دستہ آ رہا ہے، انہوں نے ایک ٹھیکری اٹھائی، اس پہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں کا ہر کوزہ جو آتا تھا، جو لوٹا آتا تھا جس میں پانی بھر کے آتا تھا، ہر کوزے میں سپاہی آ رہا ہے، ہر کوزے کے اندر سے سپاہی آ رہا۔ اب جو آئے تو دیکھا تو اتنے بڑے سپاہی، ان کے پاس اسلحہ، اتنی فوج، وہ ڈر گئے۔ کہا گرفتار کرنے آئے ہو؟ ایک سپاہی تمہارے لیے کافی ہے، ایک سپاہی تمہارے لیے کافی۔ اور وہ خوف کے مارے چلے گئے، ڈر گئے، چلے گئے۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر اس سارے عمل کا جو راز لکھا ہے اور اس عمل کی ترکیب لکھی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا وظیفہ پڑھنے کے بعد چیز کیوں مل جاتی ہے، اس سے پہلے چیز کیوں نہیں ملتی؟ آنکھوں کے سامنے وہ کائنات کی شیاطین اور چیزوں نے پردے دے دیے ہوتے ہیں۔ وہ چیز آپ کہتے ہیں میں نے 7 دفعہ اسی الماری کو، اسی دراز کو پہلے چھانا تھا، اسی الماری اسی دروازے سے، دراز میں سے وہ چیز ملی، یا رکھی یہاں ہے، پڑی وہاں ہے، ملی کہاں ہے؟ میں نے تو نہیں رکھی تھی، کہاں گئی؟ میری جیب سے پیسے نکل گئے، میری الماری سے پیسے تھے، چابی میرے پاس ہے، اتنے تھے، اتنے نہیں پڑے، اتنے پڑے ہیں، سونا اتنا رکھا ہے، اتنا نہیں پڑھا، اتنا پڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں کے سامنے پردے دے دیتے ہیں، اس کو حجاب الابصار کہتے ہیں، ابصار بصر کو کہتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے پردے آ جاتے ہیں، چیز ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ یہ جو اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کی طاقت ہے، یہ ان پردوں کو ایک پل میں سے ہٹا دیتے ہیں، گمان ہی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی کوئی دنیا ہے اور اس دنیا کا بھی کوئی وجود ہے۔ مثلا اب سنیں میری طرف، دیکھیں اور سنیں۔ خون کا ایک قطرہ لے گئے اور خون کے قطرے میں خوردبین کا دیکھنے والا وہ آلہ جس کو ہم خوردبین کہتے ہیں، مائکروسکوپ، اس کو دیکھنے والا بندہ کہتا ہے اس کے اندر تھے سارے سرخ ذرات ختم ہو گئے ہیں۔ یا بعض بیماری ہوتی ہے، سرخ ذرات ہوتے ہیں، سفید ذرات WBCs بڑھ جاتے ہیں۔ ایک بیماری ہے کہ پلازما ختم ہو جاتے ہیں، ایک بیماری ہے اس کے اندر فلاں بیماری کے جراثیم ہے تیرے خون میں، اور وہ چیخ رہا ہے، تو بچ کیسے گیا؟ یہ حیران ہوتا ہے کہ مجھے پاگل بنا رہا ہے، خون کے قطرے کے اندر اس کو کیا نظر آتا ہے؟ مجھے پاگل بنا رہا ہے، خون کے قطرے میں اسے کیا نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں، بس ایسی باتیں کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ اس کا انکار اگر کریں گے تو آپ کے انکار میں آپ شکست کھائیں گے، اسے شکست نہیں دیں گے، کیونکہ اس کے پاس حقیقتیں مل گئی ہیں اسے، اور حقیقتیں جاننے والی وہ مشین مل گئی ہے جس کو آپ خوردبین کہتے ہیں۔ وہ مشین مل گئی ہے جو حقیقتوں کو جانتے ہیں، بس پھر صرف وہ چند لمحوں کے لیے پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں حیرت انگیز طور پہ مشکلات، کانٹے اور زنجیریں اور مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جب منصور حلاج جیل میں گئے، اللہ کے ایک راز کو افشاں کیا۔ ایک راز تھا روحانیت جو رکھنا اپنے پاس تھا، وہ جذبے میں آ کر، ان کا جذبہ سچا تھا، وہ جذبے میں آ کر انہوں نے وہ راز لوگوں کے سامنے عیاں کر دیے اور لوگوں کے سامنے سے کھول دیے۔ اور جب وہ کھول دیا، ایک لمبا قصہ ہے، میں نے چند بار سنایا ہے، اور جیل میں گئے، پوچھا تو کس جرم میں آیا؟ ان سب میں سے اکثر وہ تھے جن کے کوئی جرم نہیں تھے، سب کا جرم اجتماعی یہی تھا کہ ہم نے بادشاہ کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا تھا، ہم اس جرم میں آئے ہیں، یعنی ہمارا جرم بادشاہ کی توہین ہے، نہ چوری ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ فریب ہے، نہ قتل ہے، نہ کوئی ایسا جرم نہیں۔ کہا گھروں کو جانا چاہو گے؟ جو ضرور جانا چاہیں گے۔ کیسے جائیں؟ کہا ایک پل میں چلے جاؤ۔ ان کے پاؤں میں موٹی موٹی زنجیریں تھیں، ایسے کہیں وہ ٹوٹ گئیں،
दरवाजे खुल गए, दरबान अंधे हो गए और वह सारे जाने लगे। जाते जाते कहने लगे, आप? कहा, हम तो तस्लीम और रजा में हैं। लुत्फ सजन दम बदम कहरे सजन गह गा, इमी सजन वाह वाह उमी सजन वाह वाह। हम तो तस्लीम और रजा में हैं। उसने हमें खड़ा करके सामने कहा, तुमने हमारा राज लोगों के सामने खोल दिया। दो रास्ते हैं, बोलो। एक रास्ता ये है कि अपनी दोस्ती से निकाल दो, एक रास्ता ये है कि दुनिया के फिर सारी सजाएं झीलनी पड़ेंगी। कहा, सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकालें। सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकाल, दोस्ती से ना निकाल। जब बंदा या लतीफो या वदूदो पढ़ता है, उसके अंदर एक हैरत अंगेज दुनिया आती है। फिर उसका इशारों में काम होता है, फिर उसका सोचों में काम होता है। बाज़ औक़ात बंदा कहता है, मैं यही सोच ही रहा था, देखें ये चीज मुझे मिल गई, यही सोच ही रहा था, ये कायनात का राज मुझे मिल गया, या मैं गुमान ही कर रहा था और ये मेरा नामुमकिन मुमकिन हो गया। या लतीफ हो या वदूद। आप सोचें, आप कितने हैरत अंगेज निजाम में और कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे हैं, कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे और कितने हैरत अंगेज निजाम में हाथ डाल बैठे। आप सोचें, और फिर वो निजाम है जिसमें खैर ही खैर जुड़ी हुई, उसका अव्वल बरकत, उसका आखिर बरकत, उसका दरमियान बरकत है, उसका अव्वल खैर है, उसका आखिर खैर है, उसका दरमियान खैर है। और ये वो है या लतीफ हो या वदूदो, दो पर हैं जो कायनात की प्रवास तक आपको ले जाएंगे। ये दो रास्ते हैं, ये दो मंजिलें हैं, दो हैरत अंगेज दुनिया हैं जो आपको कायनात के उरूज तक ले जाएंगे। ये छोटा सा अमल है या लतीफ हो या वदूदो। जो कायनात के खुफिया निजाम है वो या लतीफों के अंदर है, और जो कायनात के जाहिरी निजाम है, जो नजर आते हैं, फल नजर आते हैं, परिंदे नजर आते हैं, मोहब्बत और नफरत नजर आती है, इंसान जानवर नजर आते हैं, फरिश्ते और जिन्नात नजर नहीं आते, या लतीफों का कमाल है। जो नजर आती हैं चीजें, लोगों का आना और जाना, उरूज और जवाल, बीमार और सेहत, तकलीफ, मर्ज, जादू, उसका असर, जिंदगी में कर्ज, खुशहाली, जो कायनात में चीजें नजर आती हैं ये सारी वजूद हैं। जो नजर नहीं आती ये सारी लतीफ हैं, ये सारी लतीफ हैं। और याद रखना, जो लाम है ना, जो लाम है, ये लाम हमेशा उसूल है। ये लाम तलवार वाक़ई हुई है और अलिफ तलवार वाक़ई हुई है। ये लाम है, जब हम या के साथ अलिफ मिलाते हैं, या और अलिफ मिलाते हैं, ये तलवार बन जाती है जादू के लिए, जिन्नात के लिए, नजर बद के लिए, असरात के लिए, नाकामियों के लिए, ऐसी चीजें जिन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला आमिल बन जाता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला कामिल बन जाता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला हैरत अंगेज तौर पे साहिब तस्खीर बन जाता है। और या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला जिंदगी में ऐसे हैरत अंगेज रूहानी दुनिया पाता है, रूहानी उलूम पाता है, रूहानी लताइफ और कमालात पाता है, जो आम इंसानी की अकल तो सोच गुमान में मावरा है, इंसान सोच ही नहीं सकता। क्या ये भी कोई दुनिया होती है, या दुनिया में ये भी कोई निजाम है? इंसान गुमान नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता।